الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ حکومتی سطح پر اور اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر اجتماعات کی صورت میں، جلسے جلوس کی صورت میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینے کا اندر تشریف لانا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا ایک ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں جلوس بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی کثرت سے ہوتے ہیں اور پورے مہینے چلتے ہیں. مہینے کے اختتام کے بعد ہم بھول جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. پورے سال میں صرف ایک مہینہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
خوشی میں اپنے دن اور رات صرف کر ڈالتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دنیا میں تشریف آوری کا، ولادت ہی کا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ کے اور بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے چھوڑی ہیں اور پیش کی ہیں۔ تو یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، جس طرح اور ولادت کے بارے میں جو راج اقوال ہیں وہ ہیں 8 ربیع الاول کے، اور دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے، رحلت فرمائے جانے کے جو راج اقوال ہیں وہ ہیں 12 ربیع الاول کے۔ تو یہ بھی ایک بات قابل غور ہے کہ جس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس تاریخ میں اگر کوئی چیز منانے کی ضرورت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا غم ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا غم کے بجائے ہم لوگ پورا زور خوشی میں صرف کر ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اس کا دل اس چیز سے عاری و خالی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل کے اندر رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ بس رہی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے عشق ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے، اور عملاً اس کا اظہار ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں۔ تو میں نے ایک بات پر گفتگو کی، بتلایا کہ جس طرح یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مہینے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جس طرح یہ ولادت کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ رسالت کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی یہ مہینہ ہے کہ 40 سال گزر جانے کے بعد وہ وعدہ، وہ میثاق جو اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں اور نبیوں سے عالم ارواح میں لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے عہد لیا تھا رسالت کا اور اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کا۔ تو اس عہد کا اظہار میرے رب نے جو عالم میثاق میں کیا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا، اس کا اظہار بھی کرنا تھا، اور وہ اظہار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 40 سال بعد۔ جب 40 سال گزر گئے تو میرے اللہ نے محبوب خدا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا، رسالت کا تاج رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کی طرف لوگوں کو جو ہے راغب کیا اور متوجہ کیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ تو جب 40 سال ابھی گزرے نہ تھے، ولادت آئی، ولادت سے بہت کچھ ملا اور رسالت سے بھی بہت کچھ ملا۔ ولادت سے یہ ملا آزادی، حریت ملی،
ولادت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں ظلم تھا، دنیا میں ظلم تھا۔ قد اظلم المدینہ، دنیا میں ظلم تھا، اور ایسا ظلم تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جو ہے عورتوں کو جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حریت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی آ کر بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے کہ اے ابو لہب، اے آقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں بھتیجا دیا ہے۔ اسی وقت ابو لہب نے اپنی ہزاروں جو ہے قیمت رکھنے والی لونڈی کو اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ یہ آزادی ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے۔ لیکن ولادت جب آئی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین بھی کہہ رہے، صادق بھی کہہ رہے، سچا بھی کہہ رہے، امانت دار بھی کہہ رہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 40 سال گزر گئے، نبوت کا تاج عملاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا گیا، تو پھر یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ رسالت کا تاج بھی ربیع الاول کے مہینے کے اندر رکھا گیا۔ تو ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رسالت کا تاج رکھا گیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کر تشریف لائے۔ یہ ربیع الاول ہی کا مہینہ وہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر 4 چیزیں ملی۔ نمبر 1 ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 جو ہے رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4 چیزیں وہ ہیں جو اس مہینے کے اندر ملی۔ تو ان 4 چیزوں میں سے 3 کو ہم بھول جاتے ہیں، صرف ایک چیز یاد رہتی ہے، اور وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ اور تشریف آوری کی خوشی میں ایسی خوشی منائی جاتی ہے، گانے، میوزک، ڈک باجے اور بے حیائی اور طرح طرح کی خرافات میں لوگ جو ہے مبتلا ہوتے ہیں، اور نام یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ جب تک آمد تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہا جا رہا، امین بھی کہا جا رہا۔ لیکن جو ہی رسالت ملی، نبوت ملی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، نبوت کے طرف لوگوں کو راغب کیا، پھر کیا صلہ ملا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات آئی، مصائب آئے، دکھ آئے، تکالیف آئی۔ کیا ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے جسم اطہر پر اوجھڑی ڈالی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور اللہ کی طرف جب حکم ہوا تو یہی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے، اور راستے میں جاتے ہوئے مڑ مڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے، اور کہہ رہے کہ میں اے کعبۃ اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، یہ ظالم یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ ظالم یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی تشریف لے گئے۔ اور جب مدینہ المنورہ آئے تو عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا گھر نہ تھا، اپنا گھر نہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جس مکان کے سامنے جا کر بیٹھ جائے وہیں پر میرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کے سامنے جو ہے جا کر رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر مقام ٹھہراؤ کیا، وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ تو رسالت آئی تو رسالت سے مصائب بھی آئے، مشکلات بھی آئے، دکھ بھی آئے، درد بھی آئے، تکالیف بھی آئی، اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اگلی چیز کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر رحلت فرما جانا۔
جب رحلت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے واپس تشریف لے گئے عالم عقبہ کی طرف، جس کا عالم دنیا اور عالم عقبہ کا آپس میں ایک جو ہے جوڑ پیدا کیا، علماء نے مناسبت پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے جا رہے تو مدینہ کا اندر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ حضرات صحابہ اکرام جو ہے آبادی کو چھوڑ کر جنگلات کی طرف نکل گئے، آنسو جو ہے بہنا شروع ہو گئے، داڑھیوں کو بھگو دیا، نم کر دیا آنکھوں کو آنسوؤں نے۔ تو صحابہ کرام کی یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی۔ ایک صحابی جنگل کی طرف گئے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے، اس نے کہا کہ آپ یہاں پر بکریاں چرا رہے ہو اور مدینے کے اندر قد اظلم المدینہ، اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین کا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور آپ یہاں پر بکریاں چرا رہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساری بکریوں کو چھوڑا اور مدینہ کے جب قریب پہنچے اپنی آنکھوں پر انگلیوں کو رکھا اور آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ کی ذات، جب بھی ہم مدینہ آیا کرتے تو تیرے حبیب کی ہم زیارت کیا کرتے تھے، آنکھوں سے ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آج تیرا حبیب دنیا میں نہ رہا تو آنکھوں کا بھی کوئی فائدہ نہ رہا۔ اے اللہ، یہ آنکھوں میں روشنی تبھی ملے جب تیرا سرکار کا چہرہ میرے سامنے ہو۔ اے اللہ، میرے آنکھوں سے بینائی کو چھین لے، میری زندگی کو چھین لے۔ وہ صحابی یہ دعا کرتے ہوئے جب اپنی آنکھوں سے انگلیوں کو ہٹاتے ہیں تو آنکھوں سے بینائی روشنائی جا چکی ہوتی ہے۔ یہ محبت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے حضرات صحابہ اکرام پر کہ اگر ان غموں کو دن پر ڈال دیا جاتا تو دن جو ہے تاریکی کے اندر مبتلا ہو جاتا، تاریکی میں تبدیل ہو جاتا۔ ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ صرف ولادتی کا نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کی شروعات کا مہینہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کی، درد کی، تکالیف کی، دشمنی کی، مصائب کا، پریشانیوں کا جو ہے ان کی ابتدا کا بھی مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے صرف ولادت کا ہی نہیں ہے، رسالت کا بھی ہے، جہاد کا بھی ہے، ہجرت مدینہ کا بھی ہے، پردہ فرمائے جانے کا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری طرح ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اظہار ہوگا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہے۔ ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی برائیوں سے ہم میں سے ایک کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو عشق رسول عطا فرمائے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔